اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ فکر قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک عصر حاضر دور جدید میں صبر کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ جس طرح کہ آج اس پرفتن دور کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل و قتال، لڑائی جھگڑے، فساد، خون ریزی ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے غصے کے اوپر قابو رکھے اور ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامے رکھے۔ قرآن مقدس کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر اسی چیز کے بارے میں ہمیں درس دیا گیا۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے اوپر توکل رکھنا، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا اور مشکل امور میں، مشکل حالات میں اللہ رب العزت کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا، اس کی ذات پاک کی فکر کے اندر رہنا، یہ ہمارے لیے از حد ضروری اور لازمی ہے۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن مقدس سورہ طلاق آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک سے ڈر جائے، جو بندہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے سے ڈرے، دنیا کے اندر اپنی اصلاح کرے، اپنے اعمال کو سنوار لے اور رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرے، ہر لمحہ اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائے، عاجزی کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ کام لے اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کے اترنے کا انتظار کرے اور یہ یقین رکھے کہ رب تعالی میری ذات کے اوپر فضل و کرم فرمائے گا، یقیناً اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اس مسلمان کی ذات کے اوپر فضل و کرم کی برسات فرماتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مقدس کے قریب آئیں، اس سے رہبری اور رہنمائی لینے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن مقدس وہ کتاب ذی شان جس کے بارے میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ حضرت جناب نبی کریم علیہ السلام آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ سے بڑے عظیم ترین درس ہمیں ملتے ہیں جو اس بات کی طرف گامزن ہونے کا ہمیں پتہ دیتے ہیں۔ حضرت پاک نبی علیہ السلام آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے، آپ کے صبر کرنے کے حوالے سے، اللہ رب العزت کی ذات پاک کے اوپر توکل کرنے کے حوالے سے حضرت جناب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی آپ حدیث طیبہ کو روایت فرماتے ہیں
آپ نے ارشاد فرمایا انہو غزا مع النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر اپنا ایک تذکرہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر کا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے غزوہ کیا جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی اللہ کے پاک نبی کی معیت کے اندر، حضور کی رفاقت کے اندر میں بھی شریک تھا، ایک غزوہ کے اندر موجود تھے۔ جناب پاک نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ موجود تھے، اور وہ غزوہ تھا قبلہ نجدین، فرمایا نجد کی طرف تھا۔ یہ عرب کا ایک علاقہ ہے، جس طرح حجاز عرب کا علاقہ ہے، اسی طرح نجد، یمن، یہ عرب کے علاقے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس علاقے کی طرف ہم نے ایک غزوہ کیا، جہاد کیا، مشرکین کے ساتھ لڑائی کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معاہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا، ہم بھی واپس آ رہے ہیں۔ اصحاب کرام کی ایک جماعت ہے، نفوس قدسیہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ سے فیض پانے والے یہ درخشندہ ستارے، پوری کائنات کا نصیب اور مقدر چمکانے والے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ رب العزت ان تمام نفوس قدسیہ کے مزارات عالیہ کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بڑے جلیل القدر اصحاب ہیں، پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز سے نکلے ہوئے انمول موتی ہیں یہ اصحاب کرام، جن کے بارے میں میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ وہ اصحاب کرام کی مقدس جماعت ہے، یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ، ہدایت کے اوپر عمل کرنے والے، ہدایت لینے والے، آگے بانٹنے والے، اور تم میں سے کوئی بھی جب ان کی پیروی کرے گا، ان کی اقتداء کرے گا، ان کے نقش قدم کے اوپر چلے گا اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ان اصحاب کرام کی زندگیوں کو مشعل راہ بنائے گا، تو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک بندہ بھی سنورتا چلا جائے گا، وہ بھی ہدایت پا جائے گا، وہ بھی رہنمائی حاصل کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان شمار کروا لے گا۔ پاک نبی علیہ السلام کے یہ اصحاب کرام حضرت جابر بن عبداللہ ان میں سے ایک ہیں، فرماتے ہیں کہ نجد کی جانب ایک غزوہ تھا، وہ جہاد کر کے ہم واپس آ رہے ہیں، تو پھر فرماتے ہیں فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ، تو فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت نے قائلہ کیلولہ سے بنا، دن کے وقت کا آرام کرنا، ذرا سستا لینا، طبیعت کو آرام دے لینا، سکون حاصل کرنا۔ فرماتے ہیں کہ وہ دوپہر کا وقت، اس دوپہر کے وقت نے اصحاب کرام کو پا لیا، یعنی دن تھا، گرمی عرب کے علاقے کے اندر زیادہ ہوتی ہے، گرمی کی شدت، اس وقت کے اندر ہم نے کیا کیا کہ ذرا آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ فی واد کثیر الاداہ، ایسی وادی کے اندر، ایسے علاقے کے اندر جہاں پہ خاردار کانٹے دار درخت تھے، اس علاقے کے اندر ہم نے پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا کہ ذرا ٹھہر جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، لڑائی کی ہے، جہاد کیا ہے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، اب گرمی کی شدت ہے، ذرا آرام کر لینا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے نزول فرمانے کا، پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا کہ سفر ہے، ذرا آرام کر لینا چاہیے، سستا لینا چاہیے۔ تو پھر فرماتے ہیں وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، لوگ الگ الگ ہو گئے، جہاں پہ سایہ دار درخت ملتا تھا اس کے نیچے آرام کرنے لگے، اس کے نیچے سستانے لگے، اپنی طبیعت اور مزاج کو ذرا سکون دینے کا ارادہ کیا۔ یستظلون، وہ سایہ طلب کر رہے ہیں، بالشجر، درختوں کے نیچے جا کے آرام کر رہے ہیں۔
کہ کیا ہوا؟ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سموراتن، کہ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی ایک درخت کے نیچے، کیکر کا درخت تھا، کانٹے دار درخت ہے، اس کے نیچے حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی آرام فرمانے کے لیے نیچے اترے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی پڑاؤ ڈالا۔ فعلق بها سیفہ، تو حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس جو آپ کی تلوار ہے، جو ہتھیار اوزار، آپ نے اپنی تلوار مبارک کو لٹکا دیا کسی درخت کے اوپر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں وَنِمْنَا نَوْمَهْ، پھر ہم سو گئے، آرام کرنے لگے۔ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا اور آرام کرنے لگے، سو گئے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ طبیعت اور مزاج کو سکون مل جائے، ذرا تر و تازگی آ جائے گی، طبیعت کے اندر شائستگی آ جائے گی۔ وہ آرام پانے کے لیے جب لیٹے، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعونا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اچانک، یہ لفظ اذا مفاد جاتیہ عربک گرامر کے مطابق اچانک کا معنی دیتا ہے کہ ہم ذرا لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں کہ اچانک اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہمیں بلایا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پکارا، لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طلب کیا، ہمیں بلا لیا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم آئے وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی تھا، کوئی دیہات کا رہنے والا بندہ، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا۔ فقال، حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا اخترت علی سیفی، اس بندے نے مجھ پہ میری تلوار کو سونت لیا، یعنی میں آرام کر رہا تھا اور اپنی تلوار کو میں نے ادھر لٹکا دیا، اس نے میری تلوار لے کے نیام سے نکال کے میری تلوار میرے اوپر ہی سونت دی اور میری تلوار مجھے دکھا کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے میری تلوار میری ہی ذات کے اوپر سونت دی، مجھے دکھائی، وَأَنَا نَائِمٌ، اس سے پہلے میں نیند کی حالت کے اندر تھا، آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، جب اس نے تلوار لٹکائی سامنے کی، فَاسْتَيْقَظْتُ، تو میں جاگا، بیدار ہوا، وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلَةً، اور وہ تلوار اس بندے کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ تلوار اس بندے کے ہاتھ کے اندر موجود تھی اور یہ اسے سونتے ہوئے ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا، وہ تلوار نیام سے باہر ہے، وہ ننگی تلوار تھی، ننگی تلوار لے کے یہ بندہ میرے سامنے کھڑا تھا، قالا، اور یہ کہہ رہا تھا مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں تلوار چلانے والا ہوں، معاذ اللہ آپ کے قتل کا ارادہ کرتا ہوں، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فَقُلْتُ، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا نفیس ترین جواب، پوری کائنات کے اندر بہترین جملہ، حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ہر فرمانے عالی شان بہترین جملوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، یہ بھی بہترین الفاظ جو ہمارے لیے ذریعہ رہبری اور رہنمائی ہیں۔ اگر کوئی بندہ عمل کرنا چاہے، اپنے غصے کو پینا چاہے، تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانے عالی شان ہر دور میں ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے پاک نبی گھبرائے نہیں ہیں، حالانکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سوئے ہوئے تھے، اچانک بیدار ہونا پڑا، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک اجنبی بندہ ہے، وہ تلوار لے کے کھڑا ہے، اللہ کے پاک نبی کو معاذ اللہ وہ تکلیف دینا چاہتا ہے،
लेकिन सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका हौसला, आपकी हिम्मत, ये ही वजह है कि हजरत पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी कायनात के अंदर सबसे बड़ा शुजा, बहादुर, दलेर, नडर और बेबाक भी कहा जाता है। ये ही वजह है, ये वो हिम्मत है जो पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असहाबे किराम, नुफूसे कुदसिया उनके दिलों के अंदर, उनके दिमागों के अंदर रख दी। ये भी अल्लाह के पाक नबी की अता करदा है, जो आपने बहादुरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से असहाबे किराम के दिमागों के अंदर रखी है। ये ही वजह है कि असहाबे किराम को जब बुलाया गया कि ए असहाब, जंग के अंदर जाना है, दुश्मन का मुकाबला करना है, तो असहाबे किराम अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें हुक्म दें तो हम समंदरों के अंदर छलांगे लगा देंगे, आपके एक इशारे के ऊपर अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे। ये वो हिम्मत है जो पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत को अता फरमा रहे हैं। आज ये हिम्मत, ये सबर, ये हौसला, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर तवक्कुल और एतिमाद और पूरी दिल जमई के साथ ये जवाब दे लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। जरूरत है कि हम अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तालीमात को अपनाएं। उस बंदे का ख्याल ये था, सरकार डर जाएंगे, मुझसे मरऊब हो जाएंगे, मेरा रोब हुजूर के ऊपर बैठ जाएगा, लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में जब उस बंदे ने ये अर्ज किया, आपको मुझसे कौन बचाएगा, हजरत पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह सलासन, आपने 3 मर्तबा ये फरमाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि मुझे मेरा रब बचाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुल कायनात का मुहाफिज है, खुसूसन अंबियाए किराम के ऊपर अपनी हिफाजत हमा वक्त रखता है, और खुसूस बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हिफाजत फरमाता है। ये अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जुमला इरशाद फरमाया, रब्बे जुल जलाल का नाम लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते पाक के ऊपर एतिमाद किया, ये वो अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमले हैं तवक्कुल अलल्लाह के। कुरान मुकद्दस ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत का जिम्मा जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया, कुरान मुकद्दस भी बताता है, ये इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहू ला शरीक ने दुनिया के लोगों से आपकी हिफाजत फरमानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हिफाजत फरमाता है, फरमाता रहेगा। दुनिया के लोगों से आपकी जाते पाक को बचाना, आपका तहफ्फुज करना अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहू ला शरीक की जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने 3 मर्तबा फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बचाएगा, वलम युआकिबहु। अब उस बंदे ने जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका पीछा न किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला न कर सका। हजरत पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये 3 मर्तबा लफ्ज़ अल्लाह बोला, वह जलसा, अब वो बंदा बैठ गया। यहां तक अल्फाज इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह तआला अलैहिमा, इन दोनों मुहद्दिसीन के हैं। इससे आगे मजीद एक रिवायत के अंदर ये भी अल्फाज हैं, जब अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बंदे ने ये अर्ज किया कि आपको मुझसे कौन बचाएगा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बचाएगा। फसकत सैफु मिन यदिही, उसके हाथों से वो तलवार गिर गई। ये है रोब हजरत पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये जनाबे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत शान है, ये आपकी रिफात शान, पूरी तरह से उसका इजहार और प्रचार हो रहा है कि उस बंदे के हाथों से तलवार गिर गई। अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोब उसके ऊपर छा गया, और क्यों ना छा जाए कि अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया 1 महीने की दूरी के ऊपर
میرا روب چلتا ہے، اور یہ بندہ تو بالکل سامنے ہے۔ اللہ رب العزت کا عطا کردہ روب اور طاقت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بندہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکا جو انوار و تجلیات اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے حضور کے ذریعے اس بندے کی ذات کے اوپر ڈالے، وہ انہیں برداشت نہ کر سکا، اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، اب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو پکڑ لیا۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ قال، وہ بندہ کہنے لگا، کن خیر آخذ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین مواخذہ فرمانے والے ہیں۔ یہاں پہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت کی عطا سے آپ ہی مجھے بچانے والے، آپ مجھے تحفظ دینے والے، میری جان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بچا دیں، میری جان چھوڑ دیں، مجھے امن عطا کر دیں۔ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں؟ آپ اس بات کی گواہی دے دیں۔ قال، وہ بندہ کہنے لگا، لا، نہیں۔ اب دیکھیے عجیب صبر ہے حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ پہلے اس بندے نے ننگی تلوار حضور کی ذات پاک کے اوپر سونت دی، معاذ اللہ حضور کو تکلیف دینے کا ارادہ تھا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی برداشت کیا، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو برداشت کیا۔ اور پھر جب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، سارے معبود باطل، سب کے سب بت اور بت پرست یہ جھوٹے ہیں، سارے کے سارے خدا، خواہ کچھ لوگ سورج کو پوجتے ہوں، کچھ آگ کو پوجتے ہوں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت وحدہ لا شریک سچا معبود ہے۔ کیا آپ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں؟ کیا اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں۔ کیا آپ مجھے اللہ کا رسول سمجھتے ہیں؟ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حالانکہ آپ سید الانبیاء والمرسلین، خیر الاولین والآخرین ہیں، پوری کائنات کے آپ سردار، پوری کائنات کے آپ تاجدار، تاجدار عرب و عجم، ہادی دو عالم، سید دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت، کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بندے کا جواب سنا نا کے اندر، وہ کہنے لگا کہ میں اللہ رب العزت کو بھی نہیں مانتا، اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، آپ کی رسالت کی گواہی بھی نہیں دیتا، اس کے باوجود میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا اظہار فرمایا۔ لیکن اب وہ بندہ کہنے لگا، وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، معاہدہ کر لیتا ہوں، عَلَىٰ، اس بات کے اوپر، اللہ أُقَاتِلَكَ، کہ اس کے بعد میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا، میں آپ کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کروں گا، وَلَا أَكُونُ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، اور میں اس قوم کے ساتھ بھی نہ ہوں گا جو آپ سے لڑے گی، میں خود بھی آپ کا مقابلہ نہ کروں گا، آپ کے مقابلہ کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ اے پیارے آقا، مجھے معاف کر دیں، مجھے امن دے دیں۔ کتنا حوصلہ ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، فخلا سبیلہ، اللہ کے پاک نبی نے اس بندے کو جانے دیا، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ گویا کہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے بندے جا، تجھے آزادی مبارک ہو۔ فَأَتَا أَصْحَابَهُ،
اب وہ بندہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اپنے علاقے کے اندر، فقال، اور جا کے کہنے لگا، جئتکم من عند خیر الناس، میں تمام لوگوں میں سے جو بہترین ہیں ان کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کل کائنات سے افضل، اعلیٰ شخصیت، اشرف المخلوقات میں سے بھی جن کا سب سے بہترین درجہ اور رتبہ اس پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے ہو کے میں آ رہا ہوں۔ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہترین کہنا یہ اس بندے کے اپنے الفاظ ہیں، یہ وہ اپنے علاقے کے اندر جا کے حضرت پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے اثر حاصل کر کے اپنے علاقے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، کہ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس امر کی۔ آج چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی بندہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو سخت تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صبر کو اپنائیں اور اللہ رب العزت کی ذات پاک کے اوپر توکل رکھیں، اعتماد رکھیں۔ خاص طور پہ اس وقت حسد ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا ہے جب کسی بھائی کا کاروبار اچھا چل رہا ہو تو اس کے کاروبار کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کسی کا عظیم ترین مشن اچھے طریقے سے چل رہا ہو تو دوسرا صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کاروبار کے اندر ترقی، روزی، رزق کے اندر اضافہ اور برکت کے لیے بھی ہمیں ارشاد فرما دیا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انی لأعلم آیہ، میں ایک آیت ایسی جانتا ہوں، لو اخذ الناس بہا، اگر لوگ اسے لے لیں، اس کے اوپر عمل کریں، لکفتہم، ایک ہی آیت پوری کائنات کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، یعنی جو عمل کریں ان کے لیے وہ آیت کافی ہو جائے گی۔ وہ آیت طیبہ یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ رب العزت سے ڈر جائے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پرہیزگاری اختیار کر لے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہر قسم کی بلاؤں سے، آزمائشوں سے اللہ رب العزت اس بندے کو نکال دے گا۔ آج کرونا وائرس بھی ہے، ملک کے حالات بھی بگڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سے مسلمان پوری دنیا کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ یہ آیت طیبہ صبر کرنے کے لیے، توکل علی اللہ کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیض ملے، رب ذوالجلال راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے جو رو لے گا، گڑ گڑائے گا، تقوی اختیار کرے گا، رب ذوالجلال مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے بچنے کا راستہ اس بندے کے لیے بنائے گا اور اس بندے کو مصیبتوں سے نکالے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ، صرف اتنا نہیں کہ اللہ رب العزت بندے کی ذات سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ، اسے روزی دے گا، رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ بندہ خیال بھی نہ کرے گا، گمان بھی نہ کرے گا، لیکن رب ذوالجلال اپنی عطا سے اسے عطا فرماتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب تعالی ہر لحاظ سے ہمارے ملک کی معیشت کو ترقی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کرنے کی اور توکل علی اللہ کی توفیق رفیق عنایت فرمائے، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔